السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، میرے خیال میں یہ الفاظ جو ہے تہجد، یہ سبھی کو پتہ ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، تہجد کی نماز کو اہمیت تو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی فضیلت سے ہم انجان ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی فضیلت سے ہم ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو نیند کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج میں اسی بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں تہجد جیسی نماز کے بارے میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، جس کو سمجھنے کو تو بہت بڑی ہے لیکن کہنے کو بہت چھوٹی ہے۔ دیکھو، میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ ایک میں ہوں یا آپ میں سے کوئی بھی ہے، ہم ایک انتظار جو کھڑی ہوتی ہے نا، انتظار نام کی جو چیز ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں۔ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے انتظار کرنا۔ اب مجھے کسی کا انتظار ہے کہ کوئی انسان آئے، وہ مجھ سے ملے، ٹھیک ہے، تو مجھے میرے سامنے چاہے کھانا رکھ دو یا کوئی بھی میری پسندیدہ چیز ہو، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کسی کا انتظار ہے نا، اس لیے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا سوائے اس شخص کے۔ وہ شخص آ جائے تو مجھے ساری دنیا کی دولت، یہ سمجھو جیسے کہ مجھے مل گئی، دل کرے گا اپنا دل نکال کر یا اپنی سب کچھ، جان دولت عزت سب کچھ اس کو دے دوں، ہے نا۔ اسی طرح کیوں؟ دیکھو، کیونکہ مجھے اتنا پیار اس پہ کیوں آیا؟ کیونکہ مجھے اس کا انتظار تھا، میرے دل میں اس کی چاہت تھی۔ اسی طرح جب ہم رات کو اپنا نرم بستر چھوڑ کر، اپنا گرم بستر چھوڑ کر، اور پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، صرف ہم یا پھر کچھ دنیا کو کچھ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگ، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آرام کو چھوڑ کر، اپنی سکون بھری نیند کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جب پیش ہوتے ہیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش کہ میرے بندے کے پاس آپشن تھا کہ وہ سو سکتا تھا، چاہتا تو جس طرح دنیا کا فرق میں سو رہی ہے اس طرح یہی سوچ ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس قربانی کو دیکھا، اس قربانی کو سمجھا کہ واقعی میرا بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا، اپنی نیند چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ ذرا سوچو، جس طرح ہم اس شخص کا انتظار کرنے اتنی محبت اس کو لٹا دی، جو کہ صرف ہمارے پاس ایک جان ہے، ایک ہی محبت ہے، ایک ہی دل ہے، جو کہ ہم اس پر لٹانا چاہ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے پاس تو نہ جانے ہزاروں جان ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ ذرا سوچو اللہ تعالیٰ کو کس قدر ہم پر پیار آتا ہوگا، اور ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کس قدر ہم پہ پیار لٹانے چاہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پر کس قدر برستی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے اٹھا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے آگے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں مانگ میرے بندے، کیا مانگنا ہے تجھے، بول میرے بندے کیا کہنا ہے تجھے، میں ہوں نا تیری سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگ سکے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی طلب کر سکے، میں اسے معاف کر سکوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رحمت طلب کرے، میں اس پر رحمت برساؤں۔ تو ذرا سوچو، ہم اگر کسی انسان کو پکارے تو ہمارا دل چاہے گا سامنے والا انسان دوڑا چلا جائے ہمارے پاس، یا پھر اگر ہمارے والدین ہمیں پکارے یا ہمارا کوئی لختی جگر ہمیں پکارے تو ہم اس کے پاس دوڑے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور ہم افسوس غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اس رب کائنات کو بھول کر۔ اللہ تعالیٰ ذرا سوچو کس نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوں گے جب ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برسا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی چاہت ہے نا، اور وہ تہجد میں نہیں اٹھ رہا ہے، یعنی کہ تہجد میں نہیں مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی حاجت ہی نہیں ہے یا اس کی چاہت ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اوپری دل سے کہ ہمیں بس مجھے چاہیے، لیکن جو سچے دل سے اس کی محبت اسے اس چیز کی نہیں ہے، اسے وہ نہیں چاہیے، صرف وہ زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر سچ میں اس کی چاہت ہے تو وہ رات میں تہجد اٹھے گا، اپنی نیند کو کھوئے گا اور اللہ کے آگے رو کر تڑپ کر قربان ہو کر اپنی سب کچھ، اپنی نیند کو، اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ سے مانگے گا وہ، کیونکہ اس کی حقیقت میں اس چیز کی اس تہجد میں اس کی حاجت تھی، تب تو تہجد اس نے پڑھی ہے، وہ تہجد پڑھے گا حقیقت میں۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ چہیتی نماز ہے، اگر فرض نماز کے بعد کوئی نماز ہے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی تو تہجد ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کسی بھی چیز کو امپورٹینس دی گئی ہے تو تہجد ہے۔ ایک نماز تہجد ہی ایسے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، فرض نماز کے بعد ہر صحابہ نے پڑھی، ہر صحابہ نے پڑھی ہے، ہر نبی نے پڑھی ہے، ہر انبیاء نے پڑھی ہے۔ اگر کسی کی کامیابی کا، کسی عالم کا، کسی بڑے بزرگ کی کامیابی کا راز جانا ہے نا، تو اس کی رات کھوٹ کر دیکھو، اس کی تہجد ملے گی اس کی کامیابی کے پیچھے۔